السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین ٹھیک ہوں گے، اور آج وضو کے مسائل چل رہے تھے، تو آج کی نشست میں مولانا سے میں پوچھوں گا، وضو کے مسائل وہ پوچھوں گا کہ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لیٹنے یا ٹیک لگانے سے وضو کا حکم کیا ہے، کہ صرف لیٹا ہے یا ٹیک لگائی ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر لیٹ کر سو گیا یا ٹیک لگا کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، بس اتنا ہی۔ اور اگر سویا نہیں ہے؟ نہیں سویا تو پھر ظاہر ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مسئلہ کہ حنفی یہ کہتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس بارے میں مولانا سے میں پوچھتا ہوں، کیا وضو بیوی کا بوسہ لینے سے یا بیوی شوہر کا بوسہ لے تو وضو کا کیا حکم ہے؟ بوسہ لینے سے وضو تب ٹوٹے گا اگر اس کی شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز خارج ہوئی ہے اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں ہوئی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور رہی بات موطا امام مالک کی جو روایت ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ مستحب پر محمول کریں گے، کہ مستحب یہ ہے کہ بوسہ لینے کے بعد وضو کر لیا جائے۔ ٹھیک، احتیاطاً وہ وضو کر لے۔ تو آگے تیسرا مسئلہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ کپڑے بدل رہا ہے، یا اس نے اپنے سطر میں سے کچھ حصے کو دیکھ لیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کا وضو برقرار ہے یا ٹوٹ گیا ہے؟ جی بالکل، اس کا وضو برقرار ہے، ایسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور چوتھا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر برہنہ بچہ کہ جس نے کپڑے نہیں پہنے، پورے کپڑے نہیں پہنے، برہنہ بچہ، اس کو دیکھنے سے وضو ٹوٹے گا؟ میں نے بتایا کہ خود برہنہ ہو یا کسی اور کو دیکھے وضو نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ اس کی شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ ننگی تصویر دیکھ لی تو کیا حکم ہے؟ اسی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یعنی ننگا کسی کو دیکھنا، اپنے آپ کو یعنی اپنی شرمگاہ کو دیکھنا، یا کسی بچے کو برہنہ دیکھنا، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ فی نفسی ہی تو برے کام ہیں، لیکن ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی ننگی تصویر دیکھی، ٹی وی، فلم یا ایسی چیزیں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ خود برائی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹنا ایک الگ چیز ہے، اور یہ چیزیں دیکھنا، ان کا برا ہونا الگ چیز ہے۔ وضو کر لینا ویسے مستحب ہے کہ وضو کر لیا جائے ہر نماز سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پانچواں مسئلہ یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ پاجامہ گھٹنے سے اوپر کرنا گناہ ہے، لیکن وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ ایسا کیا ہے کہ جو پاجامہ ہوتا ہے، شلوار ہوتی ہے، وہ اگر گھٹنے سے اوپر لے جائے تو اس میں گناہ تو ہے کیونکہ سطر وہ کھول رہا ہے اپنا، لیکن اس سے وضو پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس کے بارے میں جی نہیں، اس سے وضو پر اثر نہیں پڑے گا۔ گناہ ہونا الگ بات ہے، وضو کا ٹوٹنا الگ چیز ہے۔ یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، یعنی ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن سے وضو ٹوٹے۔ جی، اور آگے چھٹا مسئلہ میں پوچھتا ہوں کہ کھانا کھانے سے وضو پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، یا پھر آگ پر پکی ہوئی چیز یا گرم چیز کوئی کھا لے، اس سے وضو پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی بھی چیز کھاتا ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، یا کوئی آگ پر پکی ہے یا غیر آگ پر پکی ہوئی، غیر آگ سے یعنی بنی ہوئی چیز ہے، بہر صورت وضو باقی رہے گا۔ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ ایسی چیز کھا کر جو منہ سے بدبو آتی ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کسی مریض کے سطر کا معائنہ کرے تو کیا ڈاکٹر کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں احتیاط کریں کہ زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ جسم کو نہ دیکھیں، سطر کو نہ دیکھیں۔ جس جگہ عذر اور تکلیف ہے یا بیماری ہے، صرف اسی جگہ کو دیکھیں۔ اگر اس سے زیادہ وہ غلو کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آج کل جو غیر محرم کو دیکھنا،
یہ بھی ایک بری چیز ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ جی نہیں، یہ خود گناہ ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگلا مسئلہ پوچھتا ہوں کہ حقہ ہو گیا، نسوار ہوگی، سگریٹ، پان وغیرہ، کہ رمضان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد وضو تو پہلے کر لیتے ہیں، لیکن افطاری کے بعد جن کو عادت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں حقہ کے لیے، سگریٹ کے لیے یا نسوار جو بھی ہے، تو ان چیزوں سے وضو پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، سگریٹ، نسوار اور پان وغیرہ، ان سب سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ وہی پہلے والی بات آ جائے گی کہ منہ کی بدبو سے دوسروں کو جو تکلیف ہونی ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کے نہ آئے کوئی، تو اس میں بھی وجہ یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت ہوگی۔ تو یہ نسوار اور یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، یہ ساری بھی استعمال کرنے کے بعد منہ کو اچھی طرح دھو لیں، مسواک کر لیں، کلی کر لیں، خوب اچھی طرح صفائی کر کے اس کے بعد پھر مسجد میں جائیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور 11واں مسئلہ یہ ہے کہ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن، ریڈیو وغیرہ سننے سے وضو پر کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، یہ خود گناہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ فی نفسی ہی تو برائیاں ہیں۔ اگر ان میں کوئی برائی آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا ٹی وی ہے یا ریڈیو ہے، آپ ایسے گناہ کی چیز کوئی دیکھ یا سن رہے ہیں تو اس میں آپ کو گناہ ضرور ہوگا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر اور داڑھی پر مہندی لگانا سر اور داڑھی پر، اس سے وضو پہ کوئی اثر پڑے گا؟ مہندی لگانے کے بعد اگر آپ وضو کریں یا غسل جو بھی، تو اس میں اس کو دھونا ضروری ہے۔ مہندی کو دھوئے بغیر اگر آپ نے مسح کر لیا تو اس سے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ مہندی لگی ہوئی ہے اور آپ کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگا بلکہ مہندی پہ ہاتھ لگے گا، اور مہندی کی جلد جو ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے۔ جب سر پہ مہندی لگی ہو تو مہندی اتاری جائے گی، اس کے بعد پھر پاکی حاصل کی جائے۔ آخری مسئلہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلائے وضو کر کے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ جی، وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ماں کے دودھ پلانے سے۔ ٹھیک ہو گیا، شکریہ، آپ نے ان مسائل کا ہمیں حل بتا دیا، اور ناظرین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء، اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ کل آپ وہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔